خود سے نہیں جا سکتا، تو خود سے نہیں جا سکتا بھائی. تو کہہ رہے ہیں وہ پاگل تھوڑی ہیں، وہ پاگل تھوڑی ہیں جو چاند پہ پہنچ گئے اور ابھی مریخ پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، پلاٹنگ ہو رہی ہے. اور ریاض ملک ہے نا بحریہ ٹاؤن والے، ریاض ملک سے رابطہ ہو رہا ہے بھائی تو پروجیکٹ بنا مریخ پہ. تو جب وہ پاگل نہیں ہیں تو انہوں نے کہا ہے، انہی کا ارشاد ہے ان سائنسدانوں کا کہ یہ خود بخود کروڑوں خربوں سال میں آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ ہوا ہے. تو کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کہے گا جب موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا نا کہ اب یہ جنت بھی جا کے انہی سے لو. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کہوں گا تم تو کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا. دیکھو جنہوں نے میری باتوں پہ یقین کیا، یہ اندھی تقلید نہیں ہے، یہ اندھا یقین نہیں ہے. دلائل میں غور کر کے جو اس طرح کر سکتا ہے وہ ہر طرح کر سکتا ہے. جب اس کے پیغمبر، اس کے نمائندہ، اس کے سلیکٹڈ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو اس نے نمائندہ بنایا اور نمائندہ بنا کے دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ واقعی میرے پیغمبر ہیں، کسی کی بات جب اس کا سفیر بیان کر رہا ہو تو اس کو ویلیو دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ اور کہاں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ خود بخود بنے ہیں؟ یہ تو نظریات تھے، ہوائی باتیں تھیں، کوئی پروف تھوڑی ہے ان چیزوں کے، کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک خیالات کی دنیا ہے کہ میں بھی شاید ایسا ہوا ہو، شاید ایسا ہوا ہو. اور ان خیالات کی دنیا کو اللہ نے غلط ثابت کر دیا 9 مہینے میں انسان کے پیٹ میں بچہ بنا کے، کہ بچہ کروڑوں سال میں نہیں بنتا، پانی میں یہ تصرفات 9 مہینے میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. کیسے آم کی گٹلی بھائی خود بخود بن گئی یار؟ کیسے خربوزے کے بیج خود بخود بن گئے؟ ایک معمولی سا خربوزہ خود بخود نہیں بن سکتا، اس کا بیج کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں اتنے خاندانی سافٹ ویئر کے ایسے اس کی بیل نکلے گی، پھر پھل نکلیں گے، پھر جب آپ اس پھل کو کاٹیں گے اسی کے اندر وہی بیج. کوئی انسان کر کے تو دکھائے. قرآن کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. انسان اتنا ذہین ہے، اللہ کہتے ہیں تم بیج ایجاد کر کے دکھاؤ، درخت ایجاد کر کے دکھاؤ. اتنا ذہین انسان ایجاد نہیں کر سکتا، اور نیچر اس سے بھی زیادہ ذہین ہو گئی جو خود بخود ایجاد کر رہی ہے، جبکہ نہ اس کا دماغ، نہ اس کے پاس ہاتھ، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، نہ سننے کے لیے کان، اور فطرت نے یہ سب کچھ کر لیا. میرے خیال ہے بات نہیں سمجھ میں آ رہی. کہتے ہیں یہ نیچر کر رہی ہے. کہاں ہے بھائی نیچر کا پتہ بتاؤ ہمیں، اس کے پاس کتنی ذہین ہے وہ نیچر؟ کہاں ہے کان اس کے پاس ہیں، ناک سونگھنے کے لیے ناک ہے، بولنے کے لیے زبان ہے؟ نہیں جی، اندھی بہری. کوئی سائنسدان ہو اندھا بھی ہو بہرا بھی ہو، سوچنے کے لیے دماغ میں نہ ہو، وہ کچھ بنا لے گا؟ وہ الو بنا لے گا بس آپ کو، اور کچھ نہیں بنا سکتا. وہ نیچر بھی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، اور وہ ایسے خاندانی کام کر رہی ہے نیچر کہ وہ درخت بھی بنا رہی ہے. اس نے ایک ایسے سافٹ ویئر زمین میں ڈال دیے کہ سمندروں کا پانی بھاپ بن کے اڑتا ہے، نمک نیچے رہ جاتا ہے، میٹھا پانی اوپر جاتا ہے، پھر ہوائیں اس پانی کو چلاتی ہیں، پھر وہ پانی پوری دنیا میں برستا ہے. پھر جب زمین میں جاتا ہے تو اس میں الگ سے سافٹ ویئر اس نے انسٹال کر دیے نیچر نے، ہے بھائی، کہ گوبر، پانی اور مٹی کے ملاپ سے پھر گھاس پیدا ہوتی ہے. پھر اس گھاس میں نیچر نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ گائے جب اس گھاس کو کھاتی ہے تو اس میں دودھ بنتا ہے. اس گائے کے اندر بھی ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ وہ سوکھا چارہ کھائے گی یا چارہ کھائے گی. جس چارے میں نہ آئل ہے، نہ اس چارے میں، آپ ذرا اس سوکھے چارے کو یا گھاس کو کسی فیکٹری میں لے کے جائیں، بولے یا کسی تیل نکالنے والے کے پاس کہ یار اس میں سے تیل کا ایک قطرہ نکال دے، بولے بھائی اس میں گھاس میں تیل ویل نہیں ہوتا، تمہیں پاگل ہو، تم کسی سے علاج کراؤ اپنے دماغ کا. لیکن اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایک ایسی میں نے جانور بنا دیا ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ کر رہا ہے، سائنسدان جو آج کل ملحد قسم کے سائنٹسٹ وہ کہتے ہیں نیچر کر رہی ہے. تو نیچر نے اس گائے کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ جب سوکھا چارہ اس کے پیڑ میں جاتا ہے اس سے گوبر بن کے الگ، ایسی فیکٹری ٹھکا ٹھک کام کر رہی ہوتی ہے. گوبر سائٹ پہ کیا ہے بھائی، بلڈ بنا کے سائٹ پہ لگایا، وہ اس کا ایندھن ہے، اور تھنوں میں دودھ اتار کے ایک سائٹ پہ کر دیا، اور وہ دودھ باہر نکال دیا ہمارے لیے. وہ گوبر زمین کی طاقت اور قوت کا ذریعہ بنے گا دوبارہ سے، وہ نائٹروجن پیدا کرے گا، وہ کھاد پیدا کرے گا دوبارہ سے، یہ پروسیس ہوتا چلا جائے گا. نیچر کے پاس اتنی ذہانت کہاں سے آئی کہ ایک ہی ٹائم پہ پانی کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، برسایا جا رہا ہے، اور پھر اس سے چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں. وہ چیزیں جانور کھاتے ہیں تو اس سے ایک الگ چیز نکالی جا رہی ہے. پورا سائیکل ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے. یہ سسٹم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سسٹم ہے. سسٹم آج کل خود بخود نہیں ہوتے، تو سسٹم کیسے ہو گیا؟ تم بچے ہو، نابالغ ہو، تمہیں کیا پتا سسٹم اور سسٹم میں کیا؟ سسٹم وہ ہے جو ہمارے الیکشن میں ہوتا ہے. کہتے ہیں الیکشن ایک سسٹم کے تحت ہوتے ہیں، سسٹم کے تحت نہیں ہوتے، سسٹم کے تحت ہوتے ہیں. سسٹم کہتے ہیں جو ہمارا اپنا سسٹم.
اچھا خیر، تو یہ نیچر کر رہی ہے بھائی، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ نیچر. واہ، مرغی انڈا دیتی ہے، نیچر نے اس کو سمجھا دیا، اس میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ اس پہ بیٹھنا ہے، اس کو یوں یوں کر کے گھمانا بھی ہے تاکہ ہر طرف سے ہیٹ ملے اس کو، اور اس کی بہت حفاظت کرنی ہے. حالانکہ مرغی فرسٹ ٹائم یہ کام کر رہی ہے، اسے کیا پتا کہ انڈے میں کیا ہے. مرغیوں کا سب مرغیوں سے الگ کر دو، پھر بھی جب انڈا دے گی نا وہ یہی کام کرے گی، بشرطے کہ انسان کے نے مرغی کا بیڑا نہ غرق کیا ہو، جیسے ہم نے فارمی مرغیوں کا بیڑا کیا کر دیا؟ غرق. ماں کی ممتا ہی چھین لی ان سے. پورے سال انڈے دے گی، کم بخت ایک دفعہ بھی اس کو اپنے انڈوں کا خیال نہیں ہوگا. انسان کا بھی یہی حشر کیا ہے فیملی پلاننگ والوں نے، خواتین کو سمجھا کے بچے دو ہی اچھے، تو ان کو بھی اب بچوں سے نفرت ہو گئی ہے. ورنہ ہر مخلوق اپنی نسل بڑھانا بھی چاہتی تھی اور اس کی حفاظت بھی. جانور اپنے انڈوں کی بھی حفاظت کرتا ہے جو مادائیں ہیں، اور ہمارے ہاں حمل ضائع کرا رہی ہیں عورتیں. تو انسان جہاں بھی ہاتھ مارے گا نا وہ گڑبڑ کرے گا. خیر، تو اب کیا ہے کہ وہ انڈے کو گھماتی ہے، پھر آخری دن نیچر کیا کرتی ہے؟ نیچر جو اندھی بہری ہے، وہ نیچر یہ کرتی ہے کہ اب بچے کو جس دن باہر نکلنا ہے، وہ اس کی چونچ پہ ایک بلیڈ پیدا کرتی ہے. وہ چونچ مارتا ہے، انڈا ٹوٹتا ہے، بچہ جیسے ہی باہر آیا، وہ چونچ پہ جو نوک پیدا ہوئی تھی وہ کیا ہو گئی؟ شاٹ، وہ ختم، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یار یہ نیچر تو بڑی خاندانی چیز ہے یار، اس کو ہمارے سامنے کسی دن لے کر آؤ. ڈاروین صاحب، جس نیچر نے یہ سب کچھ خود بخود بنا لیا، وہ ہمارے سامنے لے کر آؤ تو ڈاروین کہے گا وہ چل نہیں سکتی کیونکہ نیچر کی ٹانگیں نہیں ہوتی. چلو کوئی بات نہیں، بیٹھے بیٹھے نیچر نے یہ پلان بنا لیا ہوگا کہ کروڑوں اربوں سال میں ایک ایسا کام کرو کہ کروڑوں اربوں سال میں اس کا یہ رزلٹ نکلے کہ غفار بھائی اور وسیم بھائی وجود میں آ جائیں. تو اس نے یہ نیچر نے کہیں سے سن کے یہ سب کچھ سیکھا ہوگا ہے بھائی. یہ اتنی ذہانت نیچر میں کہاں سے آ گئی؟ یہ کہیں کسی ذہین نے اس کو بتایا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا نا، ایک سیٹھ آدمی تھا بے وقوف، اس نے ایک نوکر پالا ہوا تھا. بعض دفعہ نوکر بڑا ذہین ہوتا ہے، وہ جو سیٹھ ہوتا ہے وہ گرو وہ بے وقوف ہوتا ہے. یہ دنیا کا نظام میں بعض دفعہ تو اتنا بے وقوف تھا، تو کسی نے کہا کہ یار تیرا نوکر تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے اور گرو جی تو ایک نمبر کا بے وقوف آدمی ہے. اس نے کہا کوئی بے وقوف نہیں ہوں. اب اس کو شرم آئی نا گرو کو، تو اس نے اپنے نوکر سے بولا کہ دیکھ میں تجھ سے ایک پہیلی پوچھوں گا، سوری تو مجھ سے کوئی پہیلی پوچھ. یعنی اس کا خیال یہ تھا مشکل سی پہیلی پوچھے گا تو میں جواب دوں گا تو میری ذہانت کا سکہ بیٹھ جائے گا. گرو اس اپنے میرے چیلا جو ہے نا اس کے سامنے، لیکن اس کو کان میں بول دیا کہ پہیلی ایسی ہونی چاہیے اتنی آسان کہ مجھے اس کا جواب آئے. سنو کو مشکل پہیلی پوچھ لے، اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا نا تیری ایسی کی بولو. یار آپ اصرار تو نہیں ہے؟ ارے میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ بندہ بہت دنوں بعد آپ نماز کے بعد ملیے مجھ سے. تو پہلی ایسی پوچھنا جس کا جواب مجھے آتا ہو، اگر نہیں آیا نا پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو وہ جو نوکر تھا نا وہ سوچ کے بہت آسان سی پہیلی لایا تاکہ سیٹھ کو اس کا جواب آتا ہو. کہتا ہے حضور یہ لطیفہ اصل میں سرائکی میں ہے، اردو میں مزہ نہیں ہے، ہمارے حضرت یہ سرائکی میں سنایا کرتے تھے. حضور ایک جانور ہے چولہے کے گرد گھومدا ہے، دم ہلاندا ہے، میاؤں میاؤں کریندا ہے. میاؤں میاؤں نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا نا. اکثر گھروں میں کچن کے گرد گھومتا ہے، پونچھ گھمیندا ہے اور میاؤں میاؤں کریندا ہے. تو اس لیے لایا تھا کہ تاکہ جواب تو آئے نا آگے سے. وہ اس سے بھی بڑا کوئی بے وقوف وہ کہتا ہے کوکیڑ مرغا. اب یہ تو گیا نا کام سے. اگر یہ بولتا ہے کہ یہ غلط ہے، اگر یہ جواب دیتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا تو پروگرام بڑھ گیا. یہ تھا بہت ذہین. کہتا ہے حضور لگتا ہے کسی نے بتایا ہے، یہ اتنا مشکل جواب جو آپ نے دیا ہے نا یہ کسی نے بتایا ہے. حضور سچ بتاؤ یہ کسی نے بتایا ہے. اس کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے نا کہ حضور کسی نے بتایا ہے. حضور کی جواب سنیں آپ. کہتا ہے نہیں نہ، عقل جی دوڑ ہے. یہ کیا ہے؟ عقل جی، عقل کی دوڑ ہے یہ، عقل جی دوڑ ہے یہ. تو کسی سے سن کے بتایا سے مجھے یہ لطیفہ یاد آیا نا. تو نیچر نے جو اتنا کچھ کر لیا کہ یہ کر کے بندر سے انسان بنا دیا، پہلے بندر بنایا پھر ہم بن گئے، پھر وہ گھاس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے اور بارشیں برس رہی ہیں اور تناور درخت پیدا ہو رہے ہیں، انار پیدا ہو رہے ہیں، انگور پیدا ہو رہے ہیں، ناشپاتیاں پیدا ہو رہی ہیں، سیب پیدا ہو رہے ہیں، بادام پیدا ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں پیدا ہو رہا. تو ہم ڈاروین سے پوچھتے ہیں یا کسی سائنسدان سے پوچھتے ہیں یہ نیچر چل کے آئی تھی جس نے آپ کو یہ سب کام کیے؟ انہوں نے کہا نہیں نیچر کی ٹانگیں نہیں ہیں. تو ہم نے کہا پھر نیچر نے کسی سے سنا ہوگا، حضور کسی نے تمہیں بتایا ہے. تو یہ نیچر حضور ایسی ہے جس کو کسی نے بتایا ہے کہ ایسا کرنا ہے میں نے. تو ڈاروین کیا کہے گا؟ نیچر کے کان بولو نا نہیں ہوتے بھائی، کان بھی نہیں ہوتے
یا نیچر نے آپ کو خود بتایا کہ ہم نے یہ سب کام کیے ہیں؟ کہ نیچر کی زبان نہیں ہوتی. اب ایک ہی چیز رہ گئی، یہ دماغ. پھر نیچر نے خود سوچ کے یہ ڈیزائن کیا ہوگا. جواب کیا ہے؟ نیچر کا دماغ نہیں ہوتا. تو بھائی وہ ایک اور لطیفہ یاد آ گیا اس سے. نہ اس کا دماغ ہے، نہ اس کے کان ہیں، نہ اس کی آنکھیں ہیں. ایک آدمی کسی کے یہاں رشتہ لینے کے لیے گیا تو لڑکی والوں نے پوچھا آپ کیا رشتہ طے ہو گیا نا؟ تو لڑکے والوں نے آخر میں کہا کہ دیکھو ایک فالٹ ہے لڑکے میں، اس کے پاؤں نہیں ہے. بیچارے شوق میں آ گئے. پھر انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اتنی ایجوکیشن اور ویل چیئر پہ زندگی گزار لے گا لیکن پیسہ بھی ہے اور تعلیم بھی ہے، چلو پھر بھی ہمیں قبول ہے، چلو ٹانگوں سے معذور ہے، کوئی بات نہیں. پھر جاتے جاتے لڑکے والے کہنے لگے کہ ایک تھوڑا سا فالٹ اور ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے اس کے. کہ یار ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے. مشورہ ہونے لگا، چلو یار ہاتھ پاؤں کے لیے ملازم رکھ لیں گے کوئی خدمت کے لیے، پیسہ تو ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بیٹی عیش کرے گی، پیسہ تو ہے، چلے قبول ہے، ہمیں پھر بھی قبول ہے. پھر جاتے جاتے کہنے لگے ایک اور بات ہے کہ وہ آنکھیں بھی نہیں ہیں اس کی. تو لڑکی والوں نے کہا گوشت تو نہیں ہے جو فریج میں رکھا ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے جو کوئی گوشت ہو فریج میں رکھا ہوا ہو اور اس کو رشتہ بنا کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہے، نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ آنکھیں ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو شاپر میں گوشت ہوتا ہے یا فریج میں کوئی گوشت رکھا ہو. تو یہ فطرت بھی ایسی چیز ہے جس کی نہ آنکھیں ہیں، جس کی نہ کان ہے، جس کی نہ ناک ہے. اور اس نے بنایا کیا؟ مفتی طارق مسعود کو بنایا، اس نے رفیع بھائی کو بنایا، اس نے جناب شاکر بھائی کو بنایا، اس نے کیا کچھ نہیں بنایا. قرآن کہتا ہے کہ لو ان ما فی البحر من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کمالات کو بیان کرنا شروع کریں، یہ بھی اللہ نے بنایا. شہد کی مکھی اللہ نے بنائی، شہد کی مکھی کا کیا خوبصورت نظام اللہ نے بنایا، یہ اللہ نے بنایا، وہ اللہ نے بنایا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ قلم گھس گھس کے ختم، دنیا سے لکڑی ختم ہو جائے گی، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریف میں کہے گئے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اور یہ سارے کام ملحد کہتا ہے فطرت کر رہی ہے. واہ، جو اندھی ہے اور بہری ہے، اور جو انسان دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، وہ ان میں سے ایک کام بھی نہیں کر سکا اب تک. وہ کاپی تو کر رہا ہے، ایجاد نہیں کر رہا کسی چیز کو. وہ قدرت کی چیزوں کو دیکھ کے سیم کاپی بنا لیتا ہے، اس کی دیکھ کے بناتا ہے، اور وہ بھی اس کوالٹی کی نہیں ہوتی، اور اس میں بھی قدرت کی چیزیں ہی اس نے ڈالی ہوتی ہیں. ایسے آپ نے کسی کے یہاں بریانی دیکھ کے اس جیسی بریانی بنا لی، لیکن چاول بھی اسی کے گھر سے چوری کیا، مسالہ بھی اسی کے گھر سے چوری کیا، نمک بھی اسی کے گھر سے چوری کیا، آگ جلانے کے لیے کوئلے بھی اسی کے گھر سے چوری کیے، اور کہہ رہے ہو میں بھی ایسی دیگ بنا سکتا ہوں، اور دیگ بھی اسی کے گھر سے چوری کی. تو کہے گا سارا میٹیریل تو یہاں سے لے کے جا رہا ہے، چاول تو خود بنا کے ایجاد کرتا. سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں آج کل انسان جیسا انسان بنانا ممکن ہے. بھائی وہ اسی کی باڈی سے، جو اسی کی جینز سے چیزیں لی جاتی ہیں، اسی سیل جو اللہ نے بنایا ہے اسی کو اسی پروسیس سے گزارا جاتا ہے، جو نیچرل پروسیس ہے، جو قدرتی پروسیس ہے. تو آپ نے کہاں سے ایجاد کر لی بھائی وہ بریانی؟ تو کافر کا جرم کیا ہے؟ جب اسے اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، جب اسے اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، یہ مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ رکھا، ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو مذہب کی حیثیت نہیں ہے ان کے دلوں میں. ان سے کہا جاتا ہے خدا کو پہچانو، خدا کو مانتے ہو. تو تین طرح کے طبقے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں کیا کریں، فری تھنکر جسے کہتے ہیں نا، مانے نہ مانے سے ہوتا کیا ہے. یہ تینوں طبقے میری اور آپ کی نظر میں شاید مجرم نہ ہو، لیکن جس نے بنایا ہے نا اس کی نظر میں اس سے بڑا جرم بولو نہیں ہے، وہ نہیں چھوڑے گا. جیسے بیٹا کہہ رہا ہے باپ سے کہ آپ میرے ابا ہیں یا نہیں ہیں، ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو یہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے تو ہلکا جملہ ہے، باپ کے لیے یہ ہلکا جملہ نہیں ہے. اگر اس میں غیرت ہوگی، ہاں باپ بھی بے غیرت ہے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ وہ اپنے ابا کو یہی جملہ کہہ کے گیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں آپ میرے ابا ہیں یا نہیں ہیں. غیرت مند ہوگا تو یہ اس کے لیے ہلکا جملہ نہیں ہے. تو میرے بھائی اس سے ایمان کی قدر کا ہمیں پتہ چلتا ہے. انگریزوں کی نظر میں، یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کی نظر میں، میری اور آپ کی نظر میں شاید ایمان اتنی بڑی حیثیت اس کی نہ ہو، لیکن جس نے بنایا ہے اس کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی چیز کی ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان. اس کی آواز کو کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تیز تو کریں نا.
اس لیے اللہ اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ کا بیہیویئر آخرت میں، دنیا میں تو سب کھاتے ہیں، بے نمازی بھی کھائے گا، کافر بھی کھائے گا، چور ڈاکو زیادہ کھا لیتے ہیں عام طور پہ، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں چھانٹی ہوگی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کہیں گے دنیا میں سب اکٹھے رہا کرتے تھے، اے مجرموں آج کے دن تم فرما برداروں سے الگ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی صرف اس ایک آیت پر قرآن پڑھ کے پوری رات روتے رہے ہیں۔ جب سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھی نا تہجد میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم فرما برداروں سے الگ، دنیا میں سب اکٹھے رہتے ہیں، پوری رات پڑھ کے روتے رہے کہ ہمارا قیامت کے دن کیا ہوگا، اگر مجرموں میں ہوئے تو کیا حال ہوگا ہمارا، کیا قیامت گزرے گی اس وقت۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا میرے بھائی سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ آج جب لوگ غیر مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں تو بہت سے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جب یہ نماز پڑھے بغیر، قرآن پر یقین کیے بغیر، کلمہ پڑھے بغیر یہ کتنے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم نے ایک ٹینشن کیوں پالی ہوئی ہے معاذ اللہ، ہم کیوں اتنی مصیبت میں ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں چائنا گیا تو مجھے کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں پہلی دفعہ کسی غیر مسلم کنٹری میں گیا تھا تو اس چائنیز نے بولا کہ کیا کر رہے ہو یہ، میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ کیا ہوتی ہے نماز؟ کبھی ہمارا خدا ہے جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی تم نے دیکھا ہے اس کو؟ یعنی دیکھا تو نہیں ہے، تو اس کی نشانیاں دیکھی ہیں، اتنا کچھ اس نے بنا لیا۔ تو اس نے کہا یہ تو بیوٹی آف نیچر ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیوٹی آف نیچر۔ وہ چائنیز میں بولا ہوگا چنکا پچا چنکا، یہ بولا ہوگا اس نے۔ بیوٹی کی بھی ایسی کی تیسی کر دی اس نے، جو تھوڑی سی بیوٹی بچی تھی وہ بھی ختم۔ خیر کچھ بھی بولا، ہر زبان کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے بھائی، چائنیز کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، میری عادت ہے کچھ نہ کچھ چھوڑتے رہنے کی، اللہ معاف فرمائے۔ خیر تو اس نے بولا کہ یہ بیوٹی آف نیچر۔ تو کہہ رہا اس طرح کی باتیں روز کر کے جاتا تھا، میرا دماغ اتنا خراب ہوا کہ میں ملحد ہو گیا، نماز بھی گئی، زکوٰۃ بھی گئی، رمضان بھی گیا، اور میں نے کہا یار جس خدا کو دیکھا نہیں ہے، اور پھر یہ لوگ بھی تو پورا چائنا کیا یہ جہنم میں جائے گا، اتنے سارے لوگ، حالانکہ چائنا میں مسلمان بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو اللہ نے پھر اس کو دوبارہ ایمان کی توفیق دی، کسی پڑھے لکھے سے اس کا رابطہ ہو گیا۔ تو باہر ملکوں میں جاتے ہیں ایمان خراب کر دیتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں سارا دن سائنسدانوں کو پڑھتے رہتے ہیں، پڑھیں بھائی، لیکن چونکہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں تو ایمان کی حیثیت ختم، کہ یار جب یہ بھی تو مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان نہ ہو کے اتنے اچھے انسان بن سکتے ہیں، تو ہم کیوں اسلام کے پیچھے لگے رہیں۔ تو اس لیے میں نے اس پہ بات کی ہے، ایمان کی حیثیت سب سے زیادہ، آپ دنیا سے پوچھیں گے تو نہیں ہے ویلیو، لیکن خدا جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، وہ نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا میرے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ تم مجھے مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے، کتنا بھی انسان گناہگار ہو سزا ملے گی، لیکن سزا کھانے کے بعد نبی نے اس حدیث میں بتا دیا کہ سزا کھانے کے بعد بے ایمان اور ایمان والے برابر نہیں ہو سکتے، سزا کھانے کے بعد ایمان والا نکلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کافر اور مسلمان، کافر مسلم کو تانا دے گا کہ دیکھو تم خدا کو مانتے تھے جس نے یہ جنت اور جہنم بنائی، تو تمہیں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم نہیں مانتے تھے، ہم بھی آگ میں جل رہے ہیں اور تم بھی آگ میں جل رہے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو غیرت آئے گی، اللہ اپنے ایمان والوں کو نکالے گا، پھر وہ دن ہوگا جو کافر پہ بہت گراں گزرے گا کہ کاش ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قرآن کی آیت، وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی اللہ کے ماننے والوں میں شامل ہو جاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نجات کے لیے ایمان کافی نہیں ہے، قرآن نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا کامل نجات، کامل نجات کا مطلب جہنم کی آگ سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایمان کافی نہیں ہے، اس کے لیے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال کو بھی سیدھا کرنا پڑے گا۔ تو اب جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں بات کو۔ اصل جو بات میں لے کے شروع ہوا تھا وہ یہ کہ ہمارے ہاں اللہ کی رحمت کا، اس کی مغفرت کا وہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ ایمان والے گناہ پہ جری ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کرنے لگتے ہیں، کوئی بات نہیں رمضان آئے گا تو سب بخشے جائیں گے، کوئی بات نہیں 27ویں رات کو جاگ لیں گے تو سب بخشے جائیں گے، شب برات میں سب تو بخشے ہی بخشے جا رہے ہیں، یہ کر لو، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو اگلے پچھلے سارے معاف۔ ایسا نہیں، ایسا بولو نہیں۔ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے اور ان جہنمیوں میں بہت سے مسلمان بھی ہوں گے، تو جنتی اپنے ان مسلمانوں کو یاد کریں گے جو ہمارے ساتھ دنیا میں تھے اور آج ہمارے ساتھ جنت میں نہیں ہیں، تو اللہ سے سفارش کریں گے، اے اللہ ایک طبقہ ایسا تھا یصلون معنا ویصومون معنا، جو ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، روزے بھی رکھا کرتا تھا، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ اے اللہ تو ہماری سفارش قبول کر، اور فلاں دوست میرا، فلاں رشتہ دار، فلاں میرا محسن جو نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، لیکن گناہ کی وجہ سے کہاں ہے وہ؟ جہنم میں۔ میرا اس سے چونکہ رشتہ تھا تو اے اللہ میری سفارش قبول کر۔ تو اس سے پتہ چلا بھائی بہت سے نمازی روزے دار بھی کہاں ہوں گے؟ بولو نا، جہنم۔ تو بے نمازی کا تو پھر حساب پروگرام بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ بے نمازی یہ لوگ جب اللہ سے کہیں گے نا کہ اللہ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تو کیا ثابت کرنے کے لیے تھے مسلمان؟ تو ان کی علامت کیا تھی؟ کیونکہ اگر یہ کہتے نا کہ اللہ وہ تو مومن تھے، مسلمان تھے، تو اللہ کہے گا تمہیں کیا پتا دل میں ان کے اسلام تھا یا کفر تھا؟ ہو سکتا ہے وہ دل میں کفر ہو، منافق ہو، میں نے اس لیے جہنم میں ڈالا ہو۔ تو اس لیے یہ علامت بتائیں گے، علامت۔ اے اللہ دل کے حالات تو ہی جانتا ہے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسجد میں نماز میں بھی آیا کرتے تھے اور رمضان کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، یہ علامت ہے کہ مومن تھے، لیکن ہیں کہاں وہ؟ جہنم میں۔ تو آپ بتاؤ، وہ تو رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، تو اگلے پچھلے تو سارے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہوں گے ان کے؟ کیا خیال ہے؟ 5 ٹائم نمازیں بھی پڑھتے تھے، تو حدیث میں تو آتا ہے ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جب اتنی نمازیں پڑھی تو ان کے تو سب معاف ہو گئے، روزے بھی رکھے سب معاف، تو پھر جہنم میں کیوں ہیں؟ سے صاف پتہ چلتا ہے کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف بولو نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں جو ہم لاشعوری میں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ زنا توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، قتل توبہ دیت قصاص کے بغیر معاف بولو نہیں ہوتا، کبھی بدنظری خدا نخواستہ، یہ کبھی اتفاق سے، یہ صغیرہ ہے، بدنظری کی عادت ہے، یہ کیا ہے؟ کبیرہ۔ فحش فلمیں کبھی کسی نے کوئی نظر پڑ گئی اور دیکھ لیا اس نے، شاید ایک آدھ دفعہ کسی سے ہو جائے تو شاید اس کو صغیرہ کہا جا سکے، شاید 1-2 سیکنڈ کے لیے نظر ٹک گئی کسی کی کسی فحش چیز پر، لیکن کنٹینیو دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ان چیزوں کی تو لت پڑتی ہے، تو یہ صغیرہ میں داخل نہیں، یہ کیا ہے؟ کبیرہ۔ ماں باپ سے ایک آدھ دفعہ اونچی آواز میں بات ہو گئی، ہر انسان گھر میں سب کچھ سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ صغیرہ ہے، کبھی ہو گیا، لیکن ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بن گیا ہے بدتمیز، تو یہ کیا ہے؟ بولو کبیرہ۔ نبی نے فرمایا اکبر الکبائر، کبیرہ میں سے بھی جو کبیرہ آپ نے گناہ گنوائے ہیں نا، ان میں عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی سب سے بڑے محسن ہے۔ بھائی آپ کیسے ان کی بات کو رد کر رہے ہو؟ کبھی چھوٹا موٹا ہر گھر میں ہو جاتا ہے، اس کو تو اللہ نے صغیرہ کہا ہے، یعنی اشارہ دیا اس کے صغیرہ ہونے کا، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ میں چھوٹی موٹی خطائیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، توبہ کر لیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کر لیا کرو، لیکن ماں باپ اس سے بیزار ہوں کہ ہمارا یہ بیٹا کاش پیدا نہ ہوتا، یہ بیٹی کاش پیدا، ایسے ماں باپ بھی ہیں، کاش یہ دنیا میں نہ آتا، اس کا مطلب یہ ستارہ ہے ماں باپ کو، تو یہ صغیرہ نہیں ہے، اکبر الکبائر ہے۔ سود کھانا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ بولو بھائی یہ کبیرہ ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ کاروبار کرتے ہیں فکر ہی نہیں کرتے، علماء سے مسئلہ ہی نہیں پوچھتے۔ آج انٹرنیٹ پر آن لائن جو بزنس چل رہے ہیں ان میں بے شمار کاروبار حرام ہے، علماء بتا بتا کے تھک گئے، بھائی یہ فوریکس ٹریڈنگ حرام ہے، ناجائز ہے، سودی لین دین ہے، کرنسی پہ قبضہ کیے بغیر آپ نہیں بیچ سکتے، اور کرنسی کو کرنسی یا گولڈ کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچا جائے گا، دونوں طرف سے ایک ہی ٹائم پہ قبضہ ہوگا۔ گولڈ جب آپ بیچو گے قبضے میں لو، پھر آگے اس کو فروخت کرو۔ فوریکس ٹریڈنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی آپ کے پاس نہیں آ رہا، وہ فرضی چیزیں چل رہی ہیں، قیمت بڑھ گئی تو پیسے لے لیں، گر گئی تو پیسے دے دیں۔ اسلام نہیں مانتا ان چیزوں کو۔ آج کل ایک بلاک چین کے نام سے ایک بزنس چل رہا ہے، آپ نے 4 آدمیوں کو ایک چیز پہنا دی، وہ 4 آگے 4 کو پہنا دیں، یعنی 16 کو، گھر بیٹھے آپ کو اس کا کمیشن ملتا رہے گا۔ علماء کہتے ہیں حرام ہے، ناجائز ہے، آپ کو کس بات کا کمیشن مل رہا ہے؟ آپ نے جو کام تھا 4 کو بیچ دیا، اس کے پیسے آپ کو مل گئے، آگے کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ 4 جب 4 کو بیچ رہے ہیں اس پہ آپ کا کوئی کمیشن نہیں بنتا۔ علماء کہتے ہیں ناجائز ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو مولویوں کو آج کل ایک تانا بہت دیا جا رہا ہے کہ جب مولوی خود کرتے ہیں تو جائز ہو جاتا ہے، دوسرے کر رہے ہیں تو ناجائز۔ کوئی مثال تو دو اس کی کہ دوسرے کر رہے ہیں تو ناجائز، خود کریں تو جائز۔ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں تو یہی دیکھتا ہوں جس چیز کو علماء ناجائز کہتے ہیں خود بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو گناہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ گناہگار ہوتا ہے،
کوئی مولوی بدنظری کر رہا ہے تو حلال سمجھ کے نہیں کرے گا, اس کو پتا ہے غلط کر رہا ہوں. دین کو ذرا سا بھی خدا کا خوف ہوگا, دین کو چینج نہیں کرے گا. ہم فارسٹ ٹریڈنگ کو ناجائز کہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کرتے بھی نہیں ہے. میں کرنا چاہوں تو کروڑپتی بن سکتا ہوں, بھائی ناجائز ہے. ہم تو اس کام کو نہیں کر رہے جس کے میں علماء میں اختلاف ہے. تکافل دارالعلوم کورنگی کے علماء جائز کہتے ہیں, مجھے آفر آئی ہے, میں نے کہا بھائی میں جائز نہیں سمجھتا, لہذا میں نہیں آ رہا. بہت پہلے کی بات ہے, 7-8 سال پرانی بات ہے. بلایا گیا تھا ہمیں, جو مشہور آدمی ہوتا ہے وہ تو کمپنی کو بہت پروموٹ کر سکتا ہے نا. ہم نے کہا بھائی میں جائز نہیں سمجھتا. تو انہوں نے کہا حضرت مفتی تقی صاحب جائز سمجھتے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہمارے بڑے ہیں, قابل احترام ہے, علماء کا اختلاف ہے, تو میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں حضرت مفتی تقی صاحب سے اختلاف کروں. تو میں نے ان کو ریفرنس دیا کہ کچھ بڑے علماء کو ان سے اختلاف ہے اس مسئلے پہ, اور مجھے ان دوسرے علماء کی رائے پہ زیادہ اعتماد ہے, کیونکہ غور و فکر کرنے کے بعد. لیکن بہرحال کوئی مفتی تقی صاحب کی رائے پر عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو سود گناہ کبیرہ ہے, سود گناہ صغیرہ بولو نہیں ہے. کبھی ایک آدھ دفعہ کوئی گانا سن لیا غلط ہے, صغیرہ کہہ سکتے ہیں شاید اس کو. موسیقی کا عادی ہے, یہ سب چیزیں جو کرتے ہیں نا ایک آدھ دفعہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں. سنتا رہتا ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے یہ محرم ہے نا محرم ہے. تو یہ کیا ہے میرے بھائی, یہ بدنظری کا گناہ ہے, یہ کانوں کا گناہ ہے, یہ کبیرہ میں آئے گا پھر. تو آج توبہ کرو کہ اللہ ان تمام گناہوں سے توبہ. ایک اور بات, داڑھی کاٹنا بھی صغیرہ بولو نا, یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا ہے. مرد ہمیشہ داڑھی, جتنے پیغمبر ہیں کوئی ایک بھی بغیر داڑھی کے بولو نا نہیں ہے. یہ تو انگریزوں نے ہمیں سکھایا ہے. یہ کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے دور میں کوئی گورا آیا,